نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک پیغام بھیجا، مدینہ کو 10 دن کے اندر چھوڑ دو، جو کوئی باقی رہا اس سے جنگ کی جائے گی۔ ان کی ہمت خوف میں بدل گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زمینیں مہاجرین میں تقسیم کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، عہد کے درد اور اس کے بعد کی سوچ بچار کے بعد مدینہ نے احتیاط کا دور شروع کیا۔ جنگ کے زخم بھرنے لگے تھے، لیکن ہر زخم بان جنگ میں نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی سب سے بڑی آزمائشیں انہی لوگوں سے آتی ہیں جو قریب رہتے ہیں۔ مدینہ کے لوگوں میں کچھ قبیلے ایسے تھے جنہوں نے امن اور وفاداری کا وعدہ کیا تھا، لیکن جب اہل ایمان کمزور ہوئے تو ان کی اصل نیتیں ظاہر ہو گئیں۔ یہ اعتماد، دھوکے، حکمت عملی اور دانائی کی کہانی ہے۔ تو آئیے میرے ساتھ ان دنوں میں چلیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر اور انصاف کے ساتھ مدینہ کی وحدت کی حفاظت کی۔ مدینہ صبح کے سورج تلے خاموش کھڑا تھا۔ عہد کے زخم ابھی پوری طرح بھرے بھی نہ تھے کہ اس کے دل میں ایک نیا اضطراب جنم لینے لگا۔ ان قبائل میں جو اس کی فصیلوں کے اندر رہتے تھے، بنو نذیر بھی شامل تھے، جو اپنی طاقت، دولت اور علم کتاب کے لیے مشہور تھے۔ انہوں نے ایک وقت میں رسول اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امن اور وفاداری کا معاہدہ کیا تھا، لیکن غداری نے چھپے ہوئے سرگوشیوں میں پنپنا شروع کر دیا تھا۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تاکہ غلطی سے قتل ہونے والے 2 آدمیوں کی دیت ادا کرنے میں مدد مانگ سکیں۔ آپ ان کے ایک گھر کی دیوار کے پاس بیٹھے تھے اور ان کے سردار آپ کے گرد جمع تھے۔ ان میں بن اختب اور سلام بن مشکم بھی تھے۔ استقبال کے دوران ایک نے سرگوشی کی، کون اوپر سے پتھر گرا کر یہ معاملہ ختم کرے گا، لیکن اعلیٰ نے اپنے رسول پر ان کی سازش ظاہر کر دی۔ اب خاموشی سے اٹھے اور اس سے پہلے وہاں سے چلے گئے کہ ان کا جال اب پر گرتا۔ اسی شان وہی نازل ہوئی ان اینکم سے این لیکچر ایٹی اعلیٰ عربینا این لیکچر این لیٹنس پیورلے ٹولا ورژن این الفبیت اویولا ٹریڈکشن این یہ ایمان والو۔ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب ایک قوم نے تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا مگر اس نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف پیغام بھیجا، مدینہ کو 10 دن کے اندر چھوڑ دو، جو باقی رہا اس سے جنگ کی جائے گی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ منافق عبداللہ بن ابی بن سلول نے پیغام بھیجا، ڈٹے رہو، ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے۔ جھوٹے وعدوں سے حوصلہ پا کر بنو نذیر نے اپنے قلعوں میں خود کو محصور کر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گھیر لیا اور ان کی رسد بند کر دی۔ کئی دن گزر گئے، ان کی ہمت خوف میں بدل گئی۔ 6 راتوں کے محاصرے کے بعد ان کے دل ٹوٹ گئے۔ کوئی اتحادی نہیں آیا، کوئی وعدہ پورا نہیں ہوا۔ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، انہوں نے اپنے اونٹوں کو مال و دولت، سونا اور زرع بختر باندھا اور مدینہ چھوڑ دیا۔ ان کے گھر ان کے پیچھے گونج رہے تھے۔ کچھ نے خبر کا سفر کیا، کچھ نے شام کی طرف۔ یہ خون ریزی کے بغیر فتح تھی، غداری کی خاک میں لکھا ہوا سبق تھا۔ آوا الوزن خرج الوزن و فراوام نہ ایلن الوت آبن دنیر نے نمل نے اویلن الحشرن۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو ان کے گھروں سے پہلی جلاوطنی کے موقع پر نکالا۔ جب گرد بیٹھ گئی تو عبداللہ بن ابی ذلیل کھڑا تھا۔ اس کے وعدے ٹوٹ چکے تھے، اس کے اتحادی جا چکے تھے، اور ایمان والوں کو معلوم ہو گیا کہ اس کے الفاظ کھوکھلے ہیں،
اس کی وفاداری جھوٹی ہے۔ نبی نے ان کی زمینیں ان مہاجرین میں بانٹ دیں جنہوں نے سب کچھ اعلیٰ کے لیے چھوڑا تھا تاکہ کوئی غریب نہ رہے۔ انصار خوش ہوئے، اعلیٰ بھائیوں کو جزا دے، وہ زیادہ ضرورت مند ہے۔ یوں اتحاد نے فریب پر فتح پائی۔ قرآن نے اس لمحے کو ہیبت سے عطا کردہ فتح قرار دیا۔ کیونکہ کوئی تلوار نہیں اٹھی، پھر بھی دل لرز گئے۔ یہ یاد دہانی تھی کہ طاقت دیواروں یا دولت میں نہیں، بلکہ ایمان، اخلاص اور سچائی میں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا، اعلیٰ پر بھروسہ کرو، کیونکہ وہی دلوں کو بدلتا ہے اور تقدیر لکھتا ہے۔ ہوا بنو نذیر کے قلعوں کی سنسان گلیوں میں آہستہ آہستہ چلتی ہیں۔ جو کبھی غرور سے بھرے ہوئے تھے، اب سورج تلے خاموش ہیں۔ ان کی غداری ایک عبرت ہے کہ دھوکہ خود کو ہی برباد کرتا ہے، اور چھپی سازش کرنے والے اعلیٰ کی مرضی سے بچ نہیں سکتے۔ یوں خطرہ دور ہوا اور مدینہ کی یکجہتی برقرار رہی۔ لیکن جو نفرت دل میں رکھتے ہیں وہ چین سے نہیں بیٹھتے، اور نئی اتحاد پس پردہ بن رہی تھی۔ اگلی قسط میں ہم بنو قرظہ کے اس محاصرے کو دیکھیں گے جو مومنوں کو آزمائے گا۔ صلو اللہ علیہ محمد۔